اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ آخری جنتی، اللہ اکبر، بڑی مزیدار حدیث ہے، بڑی دلچسپ روایت ہے اور سند اس کی بالکل پرفیکٹ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا میں حدیث مبارکہ کی صحیح ترین کتاب وہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری کے بعد نمبر آتا ہے صحیح مسلم کا، تو یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے بندے اور پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر لیا کرتے تھے، باتیں کر لیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پیار اور محبت میں اور فرط جذبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پیارے پاک پروردگار، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونے والوں کو کون کون سی نعمتیں ملیں گی، اور جنت کا سب سے آخری شخص جسے جنت میں داخل کیا جائے گا، آپ اسے جنت میں داخل کرنے کے بعد کن کن نعمتوں سے نوازیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ تو حدیث مبارکہ کے آخر میں جا کر یہ بات بیان ہوئی ہے، اسے ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ فرمائے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل کیے جانے والے لوگ یہ تو وہ ہیں جن کے لیے میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں آج تک ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ نعمتیں ہیں، برحق ہے، برحق ہے، جنت حق ہے، دوزخ بھی حق ہے۔ اس پر ہر مسلمان کا پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایمان مطلوب ہے جو بن دیکھے انسان پیش کرے۔ جب ایک چیز آپ نے دیکھ لی، آپ کے سامنے واضح ہو گئی، پھر آپ کہیں کہ میں اسے مانتا ہوں، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ مزہ تب ہے کہ جب انسان بن دیکھے مانے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کبھی کسی بشر کے دل میں خیال پیدا ہوا، الا یہ کہ وہ کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ آج تک ان نعمتوں کو فرمایا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے ان کے بارے میں نہیں سنا۔ سوال پوچھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، یا اللہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص جسے جنت میں داخل کر کے جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا، یہ آخری جنتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی آپ اسے جنت میں کیا کچھ عطا فرمائیں گے؟ بڑی دلچسپ، اللہ کی قسم ایمان کو تازہ کر دینے والی حدیث ہے، دنیا سے بے نیاز کر دینے والی اللہ کے پیارے اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا فرمان ہے۔ فرمایا روایات کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا خلاصہ یہ سامنے آتا ہے کہ سب سے آخر میں جنت کی طرف جانے والا شخص وہ ہوگا جب پل صراط پر پہنچے گا۔ پل صراط، جی ہاں، جو کہ جنت کا راستہ ہے، جہنم کے اوپر منصوب ہے، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور وہاں پر پھسلن ہے اور لوہے کے آنکڑے حرکت کر رہے ہوں گے، جو بھی وہاں سے گزرے گا اسے اچک کر نیچے پھینک دینا چاہتے ہوں گے، بچے گا تو صرف وہی جسے اللہ تبارک و تعالی اپنی عافیت کے ساتھ پل صراط عبور کروا کر جنت میں داخل کر دے۔ لیکن یہ شخص جب پل صراط کے اوپر آئے گا تو پل صراط عبور نہیں کر پا رہا ہوگا، اپنی تمام تر طاقت قوت جمع کرے گا، لیکن اس کے باوجود پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً، پل صراط عبور کرتے ہوئے کبھی چلے گا، کبھی نیچے گر پڑے گا، اور کبھی گھسٹ گھسٹ کر پل صراط عبور کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ناکام رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فریاد کرے گا اے ربی نجینی من هذه فإنه قد قشبنی ریحها وأحرقنی ذکاؤها، اے میرے پیارے اور پاک پروردگار مجھے پل صراط خیریت کے ساتھ عبور کروا دے، پل صراط کے نیچے جو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اس کے دھوئیں نے میرے جسم کو جھلسا کے رکھ دیا ہے اور مجھے شدید تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے بندے
इन अअतैतुकहा ला तसअलनी गैरहा, मेरे साथ एक वादा कर, मेरे साथ एक मुआहिदा कर, अगर मैं तेरी ये डिमांड पूरी कर दूं, तेरी ये मांग पूरी कर दूं, तो इसके बाद तू हमसे मज़ीद और कोई दूसरा सवाल नहीं करेगा। गोया कि ये तेरा पहला और आखिरी सवाल है बस। अल्लाह तबारक व तआला फ़ख्र व मुबाहात के तौर पर फरमाएंगे, वगरना अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत पसंद है कि बंदा मांगता चला जाए, मांगता चला जाए, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को अता करते चले जाएं, अता करते चले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ज़ाने कभी ना कम होने वाले ख़ज़ाने हैं और कभी ना ख़त्म होने वाले ख़ज़ाने हैं, लेकिन फ़ख्र के तौर पर, मुबाहात के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ये बात इरशाद फरमाएंगे। बंदा वहाँ पर मजबूर है, बेबस है, बेकस है, फंसा हुआ है, मुआहिदा कर लेगा कि या अल्लाह ठीक है, मेरा ये पहला और आखिरी सवाल है, आप मुझे ये अता कर दीजिए, इसके बाद मैं आपसे कोई दूसरा सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे पुल सिरात पलक झपकने के बराबर खैरियत के साथ अबूर करवा देगा और उसके जिस्म को भी बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना कर देगा। फिर वो पीछे मुड़कर देखेगा पुल सिरात की तरफ और कहेगा तबारकल्लज़ी नज्जानी मिनकी वल्लाही वल्लाही लक़द अअतानी अल्लाहु शैअन मा अअताहु अहदम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे नजात अता फरमा दी। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे वो नेमत अता फरमा दी जो ना तो मुझसे पहले किसी को दी, ना मेरे बाद किसी को देगा। इसे ये मालूम नहीं कि मैं सबसे आखिरी जन्नती हूँ, सारे जन्नती जन्नत में जा चुके हैं, ये आखिरी जन्नती है, लेकिन अभी सिर्फ पुल सिरात अबूर किया, इसे इतनी बड़ी नेमत तसव्वुर कर रहा है कि अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहता है अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तो मुझे वो नेमत अता फरमाई जो ना मुझसे पहले किसी को दी, ना मेरे बाद किसी को देगा। अल्लाहु अकबर। थुम्मा तुरफ़अु लहू शजरतुन, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी निगाहों के सामने एक दरख्त नमूदार फरमाएगा। बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत दरख्त होगा। बंदा जब उसको देखेगा और देखेगा कि उसके नीचे से ठंडे मीठे पानी का खूबसूरत चश्मा बह रहा है, रह नहीं पाएगा, सब्र नहीं कर पाएगा, फौरन कहेगा ऐ रब्बी अदनीनी मिन हादिहि शजरा फलिअस्तज़िल्ल बिज़िल्लिहा व अशरब मिन माइहा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त का साया नसीब फरमा दे ताकि मैं इस दरख्त के साए तले रहूं और इसके नीचे बहने वाले ठंडे मीठे पानी को पीकर अपने आप को सैराब करता रहूं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ऐ मेरे बंदे, अलम तुआहिदनी इन अअतैतुकहा अल्ला तसअलनी गैरहा, क्या तूने हमारे साथ ये वायदा नहीं किया कि अगर मैं तुझे वो नेमत अता कर दूं तो तू हमसे मजीद कोई और सवाल नहीं करेगा। वरब्बुहु यअज़ुरुहु लिअन्नहु यरा मा ला सब्र लहु अलैहि, और अल्लाह तबारक व तआला उसका उज़र कबूल करता चला जाएगा, इसलिए कि बंदा ऐसी नेमत को देख रहा होगा कि जिस नेमत का मुशाहदा कर लेने के बाद उस पर सब्र करने से उसका नफ्स आजिज़ होगा, वो सब्र नहीं कर सकेगा, इसीलिए सवाल करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला को तो ये बात बहुत पसंद है कि बंदा मांगता चला जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता चला जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से उसे उस दरख्त का साया अता फरमा देगा, वो उस दरख्त के साए तले रहेगा और उसका पानी पीकर जो उसके नीचे से चश्मा बह रहा होगा अपने आप को सैराब करता रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि ऐ मेरे बंदे, इसके बाद और सवाल नहीं करना, आहद कर। बंदा आहद कर लेगा। जब तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मंशा होगी वो उस दरख्त के साए तले रहेगा और उस नीचे से बहने वाले चश्मे का पानी पीकर अपने आप को सैराब करता रहेगा।
پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے ثم ترفع له شجرة هي احسن من الاولى، اس کے سامنے ایک دوسرا درخت نمودار ہوگا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا، اور اس کے نیچے بہنے والا چشمہ اور وہاں کا جو خوبصورتی ہے، جو وہاں کا منظر ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ دلکش، دل نشیں ہوگا۔ اسے دیکھنے کے بعد وہ صبر نہیں کر سکے گا، وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے اس درخت سے قریب کر دے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اے میرے بندے تو نے ہمارے ساتھ وعدہ نہیں کیا؟ بندہ کہے گا یا اللہ بس یہ آخری ہے، اس کے بعد میں اور کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین اس کا عذر قبول فرما لیں گے، اس لیے کہ بندہ ایسی نعمت کا مشاہدہ کر رہا ہوگا جسے دیکھ لینے کے بعد اس پر صبر کرنے سے وہ عاجز ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے دوسرے درخت سے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے تلے رہے گا اور اس کے نیچے بہنے والے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ اس پی پی کر اس کو اپنے آپ کو سیراب کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی جب تک منشا ہوگی وہ رہے گا اس درخت کے نیچے۔ پھر ثم ترفع له شجرہ، پھر اس کے سامنے ایک تیسرا درخت نمودار ہوگا جو پہلے دونوں درختوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا، دل نشیں ہوگا، اتنا پیارا، اتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ رہ نہیں سکے گا، بھول جائے گا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ پہلے وعدے کیے، عہد کیا، معاہدہ کیا، سب کچھ بھول جائے گا، اس کی خوبصورتی میں گم ہو جائے گا اور فوراً کہے گا اے ربی ادننی من هذه فلأستظل بظلها واشرب من مائها، اے میرے پروردگار مجھے اس تیسرے درخت سے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے تلے رہوں اور اس کا پانی پی کر اپنے آپ کو سیراب کرتا رہوں۔ اللہ رب العالمین پھر اسے یاد دلائیں گے اے میرے بندے تو نے تو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وَرَبُّهُ يَعْذُرُهُ لِأَنَّهُ يَرَى مَا لَا صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین اس کا عذر قبول فرما لیں گے، اس لیے کہ بندہ ایسی نعمت کا مشاہدہ کرے گا جسے دیکھ لینے کے بعد وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اس تیسرے درخت کا قرب عطا فرما دیں گے۔ اب یہ تیسرا درخت کہاں پر ہے؟ عند باب الجنہ، جنت کے دروازے کے بالکل سامنے۔ جب جنت سے قریب پہنچ چکا ہے تو کہے گا کہ اے میرے پروردگار آپ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ کبھی نہ کم ہونے والے خزانے، کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے۔ اے ربی ادخلنیہا، اے میرے پروردگار مجھے جنت میں داخل ہی فرما دے۔ جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کی بھینی بھینی خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنت کے نغمے، جنتیوں کے ترانے وہ سن رہا ہوگا تو صبر نہیں کر پائے گا، کہے گا اے ربی ادخلنیہا، یا اللہ پیچھے اپنا اتنا فضل فرمایا، اپنی اتنی نعمتوں سے نوازا، اے اللہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہوں، صبر نہیں ہو رہا، جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ رب العالمین کہیں گے اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ما یسرینی ملک، صاد کے ساتھ ہے، ما یسرینی ملک، تیرے بار بار سوالات کے سلسلے کو کون سی چیز منقطع کرے گی کہ میں تجھے وہ عطا کر دوں اور تو سوال کرنا بند کر دے؟ فخر کے طور پر کہیں گے اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ رب العالمین کے خزانے بھرپور خزانے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے، کبھی نہ کم ہونے والے خزانے۔ فخر کے طور پر فرمائیں گے اے میرے بندے، تاکہ بندے کی لالچ میں، رغبت میں، حرص میں، تمنا، آرزو، خواہش میں اور سوال کرنے میں مزید اضافہ ہو۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے، بندہ مانگتا چلا جائے، اللہ رب العالمین عطا کرتے چلے جائیں۔ جب بندہ یہ کہے گا اے اللہ جنت کے دروازے پر پہنچ چکا ہوں، جنت میں داخل فرما دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی بندے سے کہے گا ادخل الجنہ، چل جنت میں داخل ہو جا۔ جب یہ آخری جنتی جنت میں داخل ہوگا فَيَظُنُّ أَنَّهَا مَلْأَهَا، گمان کرے گا کہ جنت فل ہو چکی ہے، بھر چکی ہے، تو فوراً کہے گا یا ربی کیف وقد اخذ الناس اخذاتهم ونزلوا منازلهم، اے میرے پیارے اور پاک پروردگار میں جنت میں تو داخل ہو چکا ہوں لیکن جنت میں کہاں اپنا ٹھکانہ بناؤں؟ جنت تو بھر چکی ہے، جنت تو فل ہو گئی ہے، تمام جنتیوں نے جنت میں اپنے اپنے محلات لے لیے، تمام جنتی جنت میں اپنے اپنے محلات میں داخل ہو چکے، میں کہاں جاؤں؟ میرے لیے تو کوئی جگہ بچی ہی نہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا یا ابن آدم اما ترضى ان يكون لك مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، اے آدم کے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ ہم تجھے جنت میں دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت کے برابر عطا کر دیں؟ دنیا کا بادشاہ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، بہت بڑی اس کی سلطنت ہو، تصور کر لیجئے آپ، جہاں تک تصور کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا اے میرے بندے کیا تو اس پر راضی ہو جائے گا کہ ہم تجھے جنت میں دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت کے مثل عطا کر دیں؟ بندہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، آپ رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ یہ پیار محبت کی باتیں ہیں اللہ رب العالمین کے اور بندے کے درمیان۔ بندہ کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا یہ استہزاء نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں، بلکہ حقیقت ہے۔ جاؤ، ہم نے تمہیں جنت میں دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت کے برابر عطا کیا، وَمِثْلُهُ 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 وَمِثْلُهُ، اور اس کے برابر 4 گنا مزید ہم نے تمہیں عطا کیا۔ کتنا ہو گیا؟ 5 گنا، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد بندے سے کہیں گے اے میرے بندے کیا تجھے فلاں چیز نہیں چاہیے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا کرم، اللہ تبارک و تعالی کا فضل، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے بندے سے کہہ رہے ہیں اے میرے بندے تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ بندہ کہے گا جی ہاں۔ کب انکار کرے گا؟ تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ بندہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے یاد کروائیں گے، پہلے بندہ مانگے گا، جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے۔ اور سوچئے وہاں پر پھر انسان کیا کچھ نہیں مانگے گا، دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی، اور بندے کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ مانگ، جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ بندہ کیا کیا نہیں مانگے گا، جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اسے دیتا چلا جائے گا، نوازتا چلا جائے گا۔ جب بندے کی مانگ ختم ہو گئی، سوچئے دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت کے برابر 5 گنا اسے پہلے ملا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے اختیار دیا کہ تو جو مانگے گا تجھے دیا جائے گا۔ بندے نے جو مانگا اللہ تبارک و تعالی نے اسے وہ عطا کر دیا۔ جب اس کی مانگ ختم ہو گئی، بس اور کچھ بچا ہی نہیں، اس کے ذہن میں کچھ نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا اے میرے بندے کیا تجھے فلاں چیز نہیں چاہیے؟ تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ تجھے فلاں نعمت نہیں چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی کے یاد کروانے پر بندہ مانگتا چلا جائے گا، مانگتا چلا جائے گا، مانگتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آخری جنتی کو جنت میں نوازتا چلا جائے گا، نوازتا چلا جائے گا، نوازتا چلا جائے گا۔ پھر آخری بات بڑی پیاری، بڑی خوبصورت، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا وعشرة امثاله، اے میرے بندے جا یہ سب ہم نے تجھے عطا کیا اور اس کے برابر مزید 10 گنا اور دیا۔ 10 گنا دنیا کے بادشاہ کی بادشاہت کے برابر 5 گنا پہلے عطا کیا، پھر جو بندے نے مانگا اللہ تبارک و تعالی نے وہ دیا، جو اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو یاد کروایا اس آخری جنتی نے وہ بھی مانگ لیا۔ یہ سب دے دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، اے میرے بندے جا یہ سب ہم نے تجھے عطا کیا اور اس کے برابر 10 گنا اور عطا کیا۔ یہ ہے آخری جنتی۔ اب یہ دعا نہیں مانگنی کہ یہ آخری جنتی ہم ہی ہو جائیں، نہیں، مانگنا ہے تو جنت الفردوس مانگے۔
یہ تو اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بعد جو اصل جہان ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں دو ہی گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہوگا۔ ایک گروہ وہ ہوگا فریق فی الجنت، جو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمت سے مجھے، آپ کو، ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، احباء، اصدقاء، اقرباء کو، سب اہل ایمان، سب اہل اسلام کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جنہیں عزت کے ساتھ، فل پروٹوکول کے ساتھ، VVIP پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن تو ایک گروہ یہ ہوگا، اور دوسرا گروہ ہوگا وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، جنہیں فرشتے مارتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، زنجیروں میں جکڑ کر، جس طرح مجرم کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، الا یہ کہ وہ اہل ایمان، وہ اہل اسلام جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوا، بالآخر اپنی سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو قیامت کے دن یہ دو گروہ ہوں گے، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ جہنم میں، دوزخ میں۔ ہم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جانا چاہتا، ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جنتیوں والا عقیدہ اختیار کریں اور جنتیوں والے اچھے اچھے کام کریں۔ جنتیوں کی اچھی اچھی صفات جو قرآن کریم میں بیان ہوئی اور جو اللہ کے پیارے اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں، اور اپنے آپ کو جہنمیوں، دوزخیوں والے برے فاسد عقائد سے، کفریہ، شرکیہ افکار و نظریات سے اور ایسی صفات سے جو دوزخیوں کی قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، اپنے آپ کو بچائیں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور کس طرح جنت میں جائیں گے؟ اللہ 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 اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول زمرۃ يدخلون الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چمکنے دمکنے والے مہتاب چاند کی مانند روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، اور وہ ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کی مانند روشن تابناک چہرے لے کر اللہ کی جنتوں میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کریں کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس خوش نصیب گروہ میں شامل فرما دے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا، اور اس کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے۔ فرمایا ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة، اس کے بعد جنت میں داخل ہونے والوں کے چہرے آسمان میں سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ پھر فرمایا لا يبولون، یہ جنتی جنت